نستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود نو دو چیزاں کا مرکب بنایا انسانی وجود دو چیزاں نال مل کے بنے یہ جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی تو تیار کیتا ہے اور پھر اس جسم واسطے خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی تو ہی کرنا دوسری چیز جس چیز کے نال یہ جسم زندہ ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے وہ ہے روح اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمان تو اتاری روح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتاری ہے اور اس روح کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان تو ہی نازل فرمائی جس طرح یہ مٹی تو پیدا ہونے والا جسم
خوراک کھانے بغیر جی مٹی تو ہی پیدا ہوتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح روح جس کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتاری ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. یہ روح جڑی ہے یہ بھی اللہ کے ذکر تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان کی روح جڑی ہے نا روحانی طور پہ مر چکی ہوتی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں بڑی پیاری گل کی تھی. فرمایا الذکر للقلب کما الماء للسمک. اے لوگوں اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو، دلاں واسطے ذکر ایویں ضروری ہے جویں مچھلی دے واسطے پانی ضروری ہے. فرمایا جو ہاتھ مچھلی دا پانی تو بغیر ہوتا ہے یعنی مچھلی مر جانی زندہ نہیں رہ سکتی، وہی ہاتھ دلاں دا اللہ تعالیٰ دے ذکر تو بغیر ہے. جب مچھی پانی تو بغیر مردہ ہے اسی طرح دل اللہ کے ذکر تو بغیر بھی مردہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر. اس آدمی کی مثال کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا دونوں کے اندر کتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا مثل الحی والمیت. زندہ تے مردہ کی مثال ہے جویں زندہ تے مردہ برابر نہیں ایویں اللہ کو یاد کرنے والا تے اللہ کو یاد نہ کرنے والا کبھی بھی برابر. نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور وہ بندہ جڑا بے نماز ہے جنہیں کبھی اللہ کو یاد کیتا ہی نہیں ایک کبھی بھی برابر ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے. اس واسطے میرے بھائیوں اصل جڑی چیز ہے وہ ہے روح. اگر روح زندہ ہے انسان کے دل اندر اپنے اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، یہ ساری چیزاں موجود ہیں. نیکی بدی کی تمیز اگر روح ہی مر گئی تو پھر یہ ساری چیزاں ختم ہو جاتی ہیں. اس واسطے میں دعوت فکر دینے واسطے آیا کہ میرے بھائیوں اے دنیا دیا گلاں چھڈو، فلانے نے یہ کر دیتا ہے، فلانے نے یہ کر دیتا ہے. ہر بندہ سیاست والی گفتگو کرتا ہے، ہر کوئی ہر وقت جناب سیاست اندر مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی بھول چکے ہیں. سلف صالحین کیا کرتے سن؟ ذکر اللہ خیر من ذکر الناس. اور لوگوں اللہ کا ذکر بہتر ہے لوگوں کے ذکر کو. اور بعد میں کیا کہ لوگوں اللہ کا ذکر کریا کرو، اللہ کا ذکر شفا ہے. لوگوں کا ذکر نہ کریا کرو، لوگوں کا ذکر بیماری ہے. اللہ کا ذکر کریا کرو، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کریا کرو. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ دلوں کا سکون ہے، دلوں کی حیات ہے، دلوں کی زندگی ہے. اور قرآن پاک میں کیا ہے جو مومن لوگ ہیں ایمان والے ہیں انہوں کے دلوں میں سکون دنیا دیا جناب دنیا دیا رنگینیاں دے نال اور جناب کوئی سرنگی دے نال موسیقی دے نال انہوں کے دلوں میں اطمینان نہیں ملتا، انہوں کے دلوں میں سکون ملتا ہے تے اللہ تعالیٰ دے ذکر میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انہوں کے دلوں میں اطمینان پہنچتا. قرآن کہتا ہے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جڑے ایمان والے نے انہوں کے دلوں میں اطمینان ملتا ہے تے اللہ کے ذکر دے نال سکون ملتا ہے تے اللہ کے ذکر دے نال. اور مان کے کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
پاک کے کائنات نے اپنے ایمان والے بندیاں دیا نشانیاں بیان کردیا فرمایا کون نے ایمان والے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ کھڑے میں تے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وقعودا بیٹھے میں تے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم یہ بیٹھے میں تے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم ہر ویلے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کرتے ہیں عرشاں والیا اتنا بڑا آسمان بنا دیتا ہے اللہ جی، اتنی بڑی زمین بنا دیتی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے کی نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اے عرشاں والے رب تو زمین و آسمان کی کوئی چیز نہیں بے مقصد پیدا نہیں کی تھی، بیکار پیدا نہیں فرمائی، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ساری امتحان ہے عرشاں والیا سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما ہے۔ فرمایا ایمان والے ہر ویلے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کثرت کے نال یہ تے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عمل حضرات سنتے ہیں جانا اللہ پاک کے پیارے کا عمل جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے سن مدینہ وچوں تے رات کا ٹائم بارش ہو رہی سی، سردی دی رات، انہاں دی بیوی نال پیٹ بکریاں بھی مال بھی نال سی، جدوں بارش شروع ہو گئی نا تے مال کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا تے سردی تو زیادہ سی تے جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے گھر والے ہو اذرا نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، اسی اتنے ٹھہر جاؤ میں اتوں سامنے آگ لے کے آنا وا، ارے تھوڑے واسطے راہ پوچھ کے آنا وا، آگ لے کے آنا وا، ارے رستہ پوچھ کے آنا وا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اجے اس مقام پہ پہنچے نہیں، پاک کے کائنات نے فرمایا انی انا ربک، اے میرے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلع علیک اپنے جوتے اتار لے آؤ، انک بالوادی المقدس طویٰ اسی بڑی مقدس وادی اندر پہنچ چکے ہو، وعدہ اخترتک اے میرے موسیٰ اساں تینوں چن لیا ہے، اساں تینوں اپنا نبی بنا لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ اے میرے موسیٰ جیڑی تواڈی طرف وحی کیتی جائے اینوں توجہ دے نال سنو، اور سب سے پہلی وحی کی آئی اننی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، اے میرے موسیٰ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، میرے تو علاوہ کسی دی پوجا پاٹ نہیں کرنی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے میرے موسیٰ نماز قائم کرنا، یہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے، نماز قائم کرنا نماز میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئی، اللہ نے نبی بنا دیا، جناب اللہ کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کی طرف چلے جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، لیکن ایک گل یاد رکھو وہ ہے بڑا سرکش تے بڑا ظالم، وہ خدائی ربوبیت کا دعویٰ کر کے ساری حداں پار کر چکے ہیں، کراس کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تسی کہہ رہے ہو میں فرعون کو جا، وہ مینوں اگے لبدا پھردا ہے، وہ مینوں مارنا چاہتا ہے، اللہ میں کیویں جاواں؟ اللہ اکبر، یا اللہ میریاں کچھ اللہ میرے کچھ سوالات نے، یا اللہ وہ پورے کر دیو، اللہ جی میری کچھ فرمائشاں نے، اللہ جی وہ پوریاں کر دیو۔ اور میں کیڑی فرمائشاں؟ 7 سوال کیتے موسیٰ علیہ السلام نے، قال رب اشرح لی صدری،
کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سب تو پہلی میری گزارش ہے عرش والے ربا میرا سینہ توڑ دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ میرے سارے کام بھی آسان کر دے واحلل عقدۃ من لسانی اللہ میری زبان دی گرا کھول دے یفقہوا قولی عرش والیا میں جڑی گل کراں انہاں نوں سمجھ آئے وجعل لی وزیرا من اہلی عرش والیا میرے گھر والوں دے وچوں میرا ایک وزیر بنا دے ہارون اخی اللہ میرا بھائی ہوے اشدد بہ ازری اللہ میری باہاں مضبوط کر دے اللہ 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 واشرکو فی امری اے عرش والے ربا جے میں مینوں نبی بنایا ہے اللہ میرے بھائی نوں بھی نبی بنا دے کیسے سن موسیٰ علیہ السلام اسی تے بھائیاں دے کو روٹیاں کھچ لیندے ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عرش والیا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے واشرکو فی امری اے میرے اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے اللہ اور کوئی میری گل منے نہ منے میرا بھائی تے میری گل تے کھڑا رہے گا اللہ اور کوئی میری گل کی تصدیق کرے نہ کرے یا اللہ میرا بھائی تے میری تصدیق کرے گا اللہ 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 جناب موسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے تے کی کریں گے کئی نسبحکا کثیرا کئی نسبحکا کثیرا ونذکرکا کثیرا عرش والیا جدوں اسی دوویں جاواں گے اللہ تیری اتنی تسبیح بیان کران گے تیرا اتنا ذکر کران گے تیرے ذکر کی انتہا کر دیاں اللہ تیری کثرت نال یاد کران گے دوویں جاواں گے تسبیح پڑھتے جاواں گے ذکر کرتے جاواں گے اللہ اکبر دماغ کے کائنات نے کی فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اے میرے موسیٰ پیغمبر تساں جو منگیا ایسا تانوں عطا کر چھڑیا ہے دین کا کام کرو تبلیغ کرو توحید کا پیغام پہنچاؤ یعنی میں بات عرض کر رہا سا اتنے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دا عمل ہے جناب زکریا علیہ السلام اللہ پاک دے کولوں اولاد مانگ دے رہے اولاد مانگدے بوڑھے ہو گئے قرآن میں کیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اے میرے اللہ میں مانگدا مانگدا بوڑھا تے ہو چکیا ہاں یا اللہ میرے بال سفید ہو چکے نے ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ میں تیری رحمت تو مایوس نہیں ہویا اللہ میں تیری عطا تو مایوس نہیں ہویا اور جناب زکریا علیہ السلام نا ایک دن نماز پڑھ رہے سن تے فرشتے آ گئے جناب زکریا علیہ السلام دے کول انہاں دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فرشتے نے آگے کچھ خبری دیتی اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوئے گا بڑا ہی پاک باد ہوئے گا اور اللہ کا نبی ہوئے گا جناب زکریا علیہ السلام کی کہنے لگے قال رب ابنا یکون لی غلام اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوئے گا وقد بلغنی الکبر اللہ میں بڑا ہو چکے ہوں وامراتی عاقر میری بیوی باندھ ہو چکی ہے دماغ کے کائنات نے کی فرمایا قال کذالک اے میرے زکریا ہے تو یہ نہیں ہے تم بھی بڑا ہو چکے ہیں بیوی بھی باندھ ہو چکی ہے لیکن اصل گل پتہ کی ہے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء اللہ جی میں چاہے ہوئے کرم دے قادر اللہ جی میں چاہے ہوئے کرم دے قادر کہنے والا کہتا ہے لم یلد ولم یولد رب نے تو ہی دعا دی کر چھڈی اگ مولا مہربان کو روکا تیری ہو سکنا ہے مولا مہربان کو روکا تیری ہو سکنا ہے شاید شاہ چھڈ کے فقیرہ کولوں منگنا ہے ساڈے نال رکھنا ہے ایویں حسد لم یلد ولم یولد جتی زکریا نے 80 سال بعد ابراہیم
دتی زکریا نے اس کو آوازیا، دتی زکریا نے اس کو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، نبی جی تو مانگتے رہے انہوں وارثا لم یلد ولم یولد، رب نے تو ہی دعا نہیں کر چھڈی یاد، فرمایا کر دے اسی طرح لیکن میں جیویں چاہواں اوویں کرن دے قادر ہاں۔ تے جناب زکریا علیہ السلام کی کہندے ہیں قال رب اجعل لی آیا، اے میرے اللہ جی کوئی نشانی دے دیو کہ میرے ہاں بیٹا آئے گا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے میرے زکریا 3 دن تک تسی کسی نہ گل نہیں کر سکو گے، تہاڈی زبان جڑی رک جائے گی، تسی گل نہیں کر سکو گے، اللہ 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 گل کرو گے اشارے دے نال کرو گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، لوکاں نال گل کرو گے گل نہیں کر سکو گے، اشارے نال گل کرو گے، لیکن جو اللہ دا ذکر کرو گے تے زبان پھر پھر چلن لگ پے گی۔ انہاں دناں دے اندر اللہ کو کثرت نہ یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا سا یہ ذکر اللہ پاک کے نبیوں دا عمل ہے، اور یہ ذکر اللہ پاک کے فرشتیاں دا عمل ہے جڑا اللہ نے سانوں عطا کیتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونا نہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا بالکل، میں ایک بڑا ہم تمہیں پیغام دینا چاہنا، اللہ 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 موسم اللہ نے ٹھنڈیا کر دیتا ہے اور نیند ہوتی ہے، شیطان چاہتا بھی کوئی گل کرنے چ نہ پی جائے، ذرا تھوڑی توجہ نال بیٹھو، 15-20 منٹ باقی نے، کوئی وظیفے کوئی اذکار تمہیں دسنے نے جڑے انشاءاللہ اسی کرنے نے، اور میرے بھائیوں انشاءاللہ زندگی میں دل کی انقلاب آئے گا، دلوں کا زنگ اترے گا جب اللہ کا ذکر کرو گے، اور یہ ذکر جڑا ہے یہ دلوں کو سائیکل کرتا ہے، دلوں کا زنگ اتارتا ہے، دلوں کو نکھارتا ہے۔ کوئی گل نہیں اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر کبیرہ، لمبیاں چوڑیاں عبادتاں نہیں ہوندیاں، تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر تے کر سکتے ہو نا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ جڑا بندہ رات اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا، قیام نہیں کر سکتا، اللہ دے راہ وچ خرچ کرن کو جناب دل نہیں کردا، اس کو چاہیے وہ کثرت نال جملہ پڑھیا کرے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ رات دے قیام دی بھی توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے راہ وچ خرچ کرن دی بھی توفیق عطا کرے گا۔ اللہ کا ذکر کتنی عظمت والا ہے۔ صحابہ کرام نے نا نبی پاک دے کولوں سوال کر دیتا ای الکلام احب الی اللہ، سنیا دے ذرا لوگ کہتے ہیں قاری صاحب مختصر جہا وظیفہ دسو جڑا پڑھتے رہیے، تے صحابہ نے بھی سوال کیتا ای الکلام احب الی اللہ، کیڑا کلام ہے جڑا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے؟ اللہ کو اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ ملائکتی، وہ کلام کہ جنہوں اللہ نے اپنے فرشتوں واسطے پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں ذکر کر دینے، وہ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ ورد کر رہے ہیں، کیڑا وظیفہ؟ سبحان اللہ کے وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اے وظیفہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتے کر رہے ہیں، اور اللہ دی ذات کو بڑا پسند ہے، ہر ویلے فرشتے آنے وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ دی ذات کو بڑا پسند ہے۔ رات میں عرض کر رہے آسا کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ فرشتیاں دا عمل ہے جڑا اللہ نے سانوں عطا کر دیتا ہے، اور ان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ جنتیاں دا عمل ہے جڑا اللہ نے دنیا اندر عطا کر دیتا ہے۔ جنتی ہر ویلے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرنے، اور فرمایا جنت کے اندر اللہ کا ذکر زبان تے ایویں جاری ہو جائے گا جویں بندے دا سانس جاری ہوتا ہے، بندہ سانس لے رہا ہے محسوس بھی نہیں ہوتا اس کو، ایویں جنتی اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر تشریف لے آئے، دیکھا کچھ لوگ مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے، فرمایا اے لوگو ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟
کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے اسی اللہ کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، اللہ کو یاد کرنے واسطے جمع ہوئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا لوگوں قسم اٹھا کے کہو اللہ کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہو اور کوئی مقصد نہیں۔ تو لوگوں نے قسم اٹھا کے کیا اللہ رب ذوالجلال کی قسم اور کوئی مقصد نہیں بیٹھنے دا، اللہ دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ فرمان لگے اے لوگوں میں تواڈے کولوں کسے شک دی بنیاد تے قسم نہیں لے رہا، کسے جناب تہمت دی وجہ تو قسم نہیں لے رہا، اللہ رب ذوالجلال دی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندر تشریف لے آئے، اسی بھی مسجد اندر بیٹھے ساں تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام ماجرا صاحب کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں تے بٹھایا ہے؟ جیسا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام قسم اٹھاؤ اللہ کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہو، جیسی قسم اٹھا کے گیا اللہ کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی اے میرے صحابہ کرام میں کسی شک دی بنیاد تے قسم نہیں لئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے کو جبرائیل علیہ السلام آئے سن اور آگے کہہ رہے سن اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے صحابہ مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے عرش والا رب بھی انہاں تے فخر کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ عرش کا رب بھی انہاں تے فخر کرتا ہے، جڑے اللہ کو یاد کرتے نے اللہ کا ذکر کرتے نے۔ یہ ذکر معمولی چیز نہیں ہے۔ او میرے بھائیو اپنے گھراں اندر ذکر کریا کرو، دکان تے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کریا کرو، صبح شام دے اذکار پڑھیا کرو، رات کو سون والے اذکار پڑھیا کرو، بیدار ہونے جڑے اذکار بیداری دے وقت نبی علیہ السلام نے پڑھے او پڑھیا کرو، کھانے تو پہلے دی دعا، بعد کی دعا، سفر دی دعاواں یہ دعاواں پڑھیا کرو، اللہ کو یاد کریا کرو۔ اور ذکر کیسی چیز ہے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان کھولیا جی ذرا توجہ کرو، ذکر کتنا بڑا عمل ہے۔ سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک ساڈے گھر میں تشریف لے آئے، آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اے میرے صحابہ کرام دجال آئے گا، لیکن دجال کے آن تو پہلے 3 سال کیسے ہوں گے اس وقت احمد کی حدیث سنا رہے ہیں۔ فرمایا 1 سال ایسا آئے گا آسمان تیسرا حصہ بارش روک لے گا، بارش نہیں ہوئے گی، اور فرمایا زمین تیسرا حصہ فصل نہیں اگائے گی۔ اگلا سال جڑا آئے گا زمین 2 حصہ آسمان 2/3 بارش روکے گا، زمین 2/3 فصل روک لے گی، یعنی تیسرا حصہ بارش ہوئے گی، تیسرا حصہ فصل اگے گی۔ اور جڑا تیسرا سال آئے گا آپ نے فرمایا آسمان تو 1 قطرہ بھی بارش نہیں ہوئے گی اور زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ اور نبی نبی پاک نے فرمایا جو کچھ زمین پہ نہیں اگے گا، فرمایا ہر کھوڑ والا جانور اور ہر کچری والا جانور یہ سارے جانور مر جان گے، کوئی بھی زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر دجال آئے گا اور اس کا فتنہ کی ہوئے گا، ایک عربی دے کول جائے گا، جا کے کہے گا اگر میں تیرے اونٹاں زندہ کر دیا کیا تو اپنا رب مننے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں منن نہیں تیار ہاں۔ فرمایا شیطان وہ دے اونٹاں دی شکل اختیار کر جائے گا، پھر جناب اس بندے کو دجال جائے گا اور جنہاں باپ کے بھائی مر چکے ہوں گے ان جا کے شیخ جناب دجال کہے گا اگر میں تیرا باپ بھی زندہ کر دیا تیرے بھائی بھی زندہ کر دیا۔ فرمایا شیطان اس کے باپ کے بھائی کی شکل اختیار کرے گا، بہت بڑی آزمائش ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گل کر کے نبی پاک اٹھ کے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا آپ نے صحابہ پریشان نے، بڑی پریشان نے۔ سیدہ اسماء فرماندیاں نے نبی پاک تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب دجال کا تذکرہ کیتا ہے، انج لگتا ہے ساڈے کلیجے باہر آ گئے نے، ساڈے دل بھی باہر آ گئے نے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام غم نہ کرو، اگر میری موجودگی اندر آ گیا دجال تے میں تو او دے واسطے تواڈی طرفوں کافی ہو جاواں گا۔ میں تسی
کام نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ سیدہ اسماء نے کہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے روٹی پکا کے فارغ ہونے کھا کے سانو بھوک لگ جاتی ہے، ادو ساڈا کی بنے گا کہ جدو زمین تے کچھ بھی نہیں ہوئے گا، جانور مر جان گے، زمین کچھ نہیں اگائے گی، ادو اسی کی کریں گے؟ نبی پاک نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا یجزیہم ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیر۔ آپ نے فرمایا اسماء زمین والے آنو وہ چیز کافی ہوئے گی جڑی چیز اسمان والے واسطے کافی ہے۔ مانا کی ہے جب اسمان والے اللہ دی تسبیح کر دے رہے، اللہ دی حمد کر دے رہے، انہاں نوں یہ چیز کافی ہو جاتی ہے، روٹی دی ضرورت نہیں پیندی۔ جویں زمین والے اللہ دا ذکر کر لگے، انہاں نوں روٹی دی ضرورت ہی نہیں ہوئے گی۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، فرمایا زمین والیاں نوں وہ چیز کا کافی ہو جائے گی یعنی اسمان والے واسطے کافی ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تو ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ او حضرات توجہ فرماؤ ذرا، ذکر کرنے والے بن جائیے، اپنے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیے۔ ایک صحابی نبی پاک دا آیا اور آگے عرض کرتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں مضبوطی دے نال تھام لواں۔ نبی پاک نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اے اللہ والیا تیری زبان جڑی ہے ہر وقت اللہ دے ذکر نہ تر رہنی چاہیے، تیری زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نہ۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی بات کہی ہے، فرمایا لوگوں سنو، شیطان جڑا ہے وہ انسان دے دل تے جم کے بیٹھ جاتا ہے، جویں چڑیا اپنے گھونسلے چ رہندی ہے، ایویں شیطان دا ٹھکانہ انسان دا دل ہے۔ انسان اللہ نو یاد کرتا ہے تے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جدو انسان غافل ہوتا ہے اللہ دے ذکر تو پھر شیطان وسوسہ پاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی مثال دیتی ہے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ دا ذکر کرنے والے دی مثال کیویں ہے، کس طرح ہے؟ جویں کوئی بندہ دوڑیا جا رہا ہوئے، دشمن دے پیچھے لگا ہوئے، وہ بندہ ڈر رہا ہوئے کہ دشمن جیڑا ہے یہ مجھے پکڑے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ وہ جناب دوڑیا جا رہے ہیں، دشمنوں دے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اچانک کی ہویا؟ ایک قلعہ آیا، اس بندے نے قلعے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا اور اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا یہ مثال ہے اللہ کا ذکر کرنے والے دی، جب اس بندے نے دشمن کو اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ذکر کرنے والے بندے کو اللہ شیطان کو محفوظ فرمایا۔ وہ شیطان کے شر تو اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر کریا، اللہ کا ذکر کریا کرو کثرت نال۔ اور میرے اور تمہارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا کے اکان دے چھاتے پہ گئے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب چلایا، سینے سے درد شروع ہو گیا۔ تو جناب علی کہنے لگے اپنے ابو جی دے کول جاؤ، کوئی غلام تے لونڈی دا مطالبہ کرو، کوئی غلام مل جائے، کوئی لونڈی مل جائے۔ سیدہ فاطمہ گئیاں، نبی پاک دے کولوں جا کے مطالبہ کیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اگر میرے کول کوئی غلام تے لونڈی ہوئے، اے جڑے صحابہ صفا نے دین دے طالب علم نے یہ تواڈے تو زیادہ حق رکھ دے نے، میں انہاں تے خرچ کراں گا۔ اللہ اللہ واپس آ گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے دے کو غلام نہیں ملیا، آپ نے کوئی لونڈی غلام نہیں عطا فرمایا۔ جدو شام نہ پہ گئی عشاء دی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے آئے تو دیکھیا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جناب چادر اندر لیٹے ہوئے نے، اتنی چھوٹی چادر ہے کہ اگر پاؤں ڈھانپتے نے سر ننگا ہو جاتا ہے، اگر سر ڈھانپتے نے پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ نبی
نبی پاک نے دیکھا اٹھن لگے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں لیٹے رہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ علی تسا میرے کو غلام دا مطالبہ کیتا ہے؟ جی جی اللہ دے پاک پیغمبر اسا غلام دا مطالبہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تانوں ایسی چیز لاتے ہاں جڑی تواڈے واسطے غلام تے لونڈیاں تو بہتر ہے۔ غلام تے لونڈیاں تو بہتر چیز نہ دے دیا۔ کہنے لگے اللہ دے نبی کیڑی چیز؟ آپ نے فرمایا جدو بستر تے آنا ہے سون لگیا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اے فاطمہ علی اے جڑا وظیفہ ہے اللہ دا ذکر ہے یہ تواڈے واسطے غلام تے لونڈیاں تو بہتر ہے۔ لوگاں نو مال دے رہے ہیں، غلام تے لونڈیاں دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں نو وظیفے دس رہے ہیں۔ کیوں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا کہ غلام تے لونڈی دنیا دا مال ہے، دنیا اندر ختم ہو جان والا ہے اور اللہ دا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ قیامت والے دن کم آن والا فرمایا غلام تے لونڈی دیاں ایسی چیز نہ دیاں جڑی تواڈے واسطے غلام تے لونڈیاں تو بہتر ہے۔ حضرات جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن پھر اے وظیفہ اے عمل میں کدی نہیں چھڑیا حتیٰ کہ کئی چنگا اندر میں شریک ہویا، اس کئی چنگا اندر میں شریک ہویا، رات کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ جس رات میں وظیفہ نہ کیتا ہوئے۔ میں اپنے کو سوال کرا تسی اپنے کو سوال کرو کیا اسی یہ وظیفہ کر کے سوتے؟ اسی تے موبائل ویندے سو جانے، ٹی وی ویندے سو جانے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ دنیا دے کماں واسطے بڑا ٹائم ہے، دنیا کی گلاں نہیں مکدیاں۔ اور میرے بھائیوں اگر اللہ دے ذکر تو بغیر زندگی بسر کر رہے ہو سمجھ لو کہ پھر دل جڑا ہے وہ کباڑ خانہ بن چکے ہیں، دل برباد ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ آئیے اپنے اللہ کو یاد کیجئے اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں، نبی پاک نے فرمایا جیڑی قوم جیڑے بھی لوگ کسے مجلس اندر بیٹھ مجلساں بیٹھتے ہیں نا کہ چاہ پینے واسطے بہ گئے، کہ ویسے بہ گئے، کھانا کھان واسطے بہ گئے، کوئی بھی قوم کسی مجلس اندر بیٹھے اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اپنے اللہ کو یاد نہ کرے، نبی پاک کے درود نہ پڑھے، تے نبی پاک نے فرمایا وہ جڑی مجلس ہے وہ مجلس والے لوگوں واسطے قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوئے گی۔ اللہ کی مرضی اللہ چاہے معاف کرے چاہے انہوں کو سزا دے۔ اگر مجلس اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کیتا او میرے بھائیو اسی سارے ہی بیٹھے ہیں سیاسی گلاں بڑیاں کرنے ہیں، ایک دوسرے دے جناب ہاتھ مار کے گلاں کرنے ہیں، گھنٹے دے گھنٹے گفتگو کرنے ہیں، لیکن ساڈیاں مجلساں دے اندر اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ پاک کو یاد کریا کرو، یار دنوں دنوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، یار دنوں دنوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، او دے در تے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار سچی ذات نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکوں تے چور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ ہر ویلے اپنے اللہ کو یاد کریا کرو۔ قرآن پاک نے کیا ہے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگوں اگر تسی مینوں یاد کرو گے میں تانوں یاد کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ حالانکہ ساڈا حق بنتا ہے اسی اپنے اللہ کو یاد کریے جو ساڈا خالق ہے، ساڈا مالک ہے، ساڈا رازق ہے، لیکن اللہ دی محبت ویکھو اپنے بندے دے نال، اللہ دا پیار ویکھو اپنے بندے دے نال۔ اللہ فرماندے نے تسی مینوں زمین تے یاد کرو گے میں عرشاں تے تانوں یاد کراں گا۔ تسی مینوں یاد کرو جویں حدیث سے چلدا ہے نا کیویں یاد کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فرشتے تواڈے چکر لا رہے ہیں ہر وقت، فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے جڑے اصل ٹائم ہوندے نے
اور رات گزار کے فجر ٹائم واپس چلے جاتے ہیں تواڈیاں نمازاں دی رپورٹ لے کے جا رہے ہیں اور جڑے فجر ٹائم ہوندے نے عصر ٹائم واپس جاتے ہیں جدوں واپس پہنچتے ہیں نا فرشتے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کو سوال کرتا ہے کیفا ترکتم عبادی میرے بندیاں نوں کس حال میں چھڈ کے آئے ہو اے میرے فرشتے ہو جدوں تسی آئے سو میرے بندے کی کر رہے سن کہ اللہ دی ذات نوں پتہ نہیں پتہ ہونے کے باوجود سوال کر رہا کیوں اپنے فرشتیاں دے کولوں تعریفاں کروانا چاہتا ہے تے فرشتے کی کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون اے شوال یا ربا جدوں اسی کہے سا تیرے بندے تیری یاد کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن اللہ جدوں آئے ادوں تیرے بندے نماز ہی پڑھ رہے سن ناری فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ساڈی ایک التجا ہے فاغفر لهم یوم الدین اللہ اپنے بندیاں کو قیامت والے دن معاف کر دے بندے زمین تے یاد کرتے ہیں وہ عرشاں سے یاد کرتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا جدوں کسی بندے دا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا چھوٹا بچہ تے فرشتے روح کا قبض کر کے اوپر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو اقبضتم ولد عبدی میرے بندے دے بیٹے دی روح لے کے آ گئے ہو ادھر یا اللہ لے آئے یا کہ جڑے الفاظ نے اقبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی اے میرے فرشتے ہو میرے بندے دا باغ اجاڑ کے آ گئے ہو میرے بندے دا باغ اجاڑ آئے ہو کہتے یا اللہ اجاڑ آئے ماذا قال عبدی اے دسو تو میرے بندے دا باغ اجاڑیا میرا بندہ کی کہہ رہا سی میرا بندہ کی کہہ رہا سی کہتے یا اللہ حمیدہ کا واسطہ جا اللہ تیرا بندہ الحمدللہ پڑھ رہا سی کہہ رہا سی یا اللہ پتر دین والی صفت بھی تیری ہے تے لین والی صفت بھی تیری ہے الحمدللہ اللہ تیرا بندہ الحمدللہ پڑھ رہا سی نالے انا للہ پڑھ رہا سی تے اللہ پاک کی فرماندے نے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ اے میرے فرشتیوں میرے بندے واسطے جنت اندر ایک محل بنا دیو وسموہ بیت الحمد تے اس محل دا نام ہی بیت الحمد رکھ دیو بندہ زمین تے یاد کرتا ہے اللہ پاک عرش برین تے یاد کرتے ہیں اپنے بندے نو اس واسطے میرے بھائیو اپنی زندگی بناؤ تے ذکر والی بناؤ کوئی ایسا دن خالی نہ ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیا کرو سبحان اللہ کی وبحمدہ پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو اللہ دا یاد ذکر کریا کرو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ رب الجلال ایک دن دے اندر 1000 نیکی عطا کر دے میں 1000 گناہ معاف کر دے میں صحابہ کرام نے کہا ہر بندہ ہی چاہتا ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کو 1000 نیکی عطا کر دیتا ہے کتنا کو ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ پڑھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور میرے بھائیو یہ ذکر کریا کرو لا الہ الا اللہ سارا ذکر ہے لا الہ الا اللہ ہر بندے کو ہوندا ہے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے شور و پکار کے لائق نہیں ہے اللہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور غور و فکر کے نال پڑھنا تو میرے بھائیوں یہ سب تو افضل ذکر ہے یہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے نال پڑھیا کرو اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دیا نے میں فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھ کے نا میں اسی جگہ تے بیٹھ کے عبادت کرن لگ پئی قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر مصروف ہو گئیاں کہ نبی پاک میرے کولوں گزر کے چلے گئے میں اتنے ہی بیٹھی رہا حتیٰ کہ سورج چڑھ پیا اشراق پڑی چاشت کا ٹائم ہو گیا اتنے ہی بیٹھی عبادت کر رہی سا تے نبی پاک میرے کول تشریف لے آئے آپ نے فرمایا جویریہ میں جدوں دا گیان تیرے کولوں ہو کے ادوں بھی اسی جگہ تے بیٹھی ہے کہنے لگی ہاں اللہ دے نبی اسی جگہ تے بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں عبادت کر رہی ہیں آپ نے فرمایا
جدو میں تیرے کو گزریا نا اس کو بعد میں 4 کلمے پڑھے نے 3 مرتبہ. کتنے کلمے؟ 4 کلمے پڑھے نے 3 مرتبہ. اگر انہاں کلمیاں نو تیری ساری عبادت جڑی تو اس وقت تو لے کے ہون تک کیتی ہے انہاں کلمیاں دے نال تولیا جائے تے انہاں 4 کلمیاں دا وزن زیادہ ہوگا. ہن او کلمے تسی پڑھنے نے یاد کرنے نے معنی مفہوم دے نال کیڑے کلمے نے پڑھتے ہو گے اکثر صبح شام دے دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ معنی کی بنتا ہے؟ اللہ تیریاں تعریفاں تے تیریاں حمداں تے تیری اللہ میں اتنی پاکی بیان کرنا اللہ کے کوئی تیری اتنی پاکی اور حمد بیان کرنا کتنی عدد خلقہ اللہ جتنی تیری مخلوق اللہ تیری اینیاں تعریفاں جتنی تیری اللہ دی مخلوق دا کہن پتہ کتنی سمندراں دیاں مچھلیاں مچھر دا حساب لو جی مچھر کنا مکھیاں تے مچھر یہ حساب لگاؤ درختاں دے پتے اللہ تیری اتنی تعریف جتنی تیری مخلوق ہے عدد خلقہ ہی آگے کیے ورضا نفسہ ہی اللہ اس کے بعد تیری اتنی تعریف ہے جتنی تو چاہے اللہ جتنی تینوں پسند اور اس اتنی بس نہیں ورضا نفسہ ہی و زینت عرشہ ہی اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اللہ اس سے برابر تیری تعریف اور اتنی بس نہیں وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اللہ تیری تعریف والے کلمے لکھے جان حمد والے کلمے لکھے جان انہاں کلمیاں نو لکھن واسطے جتنی سیاہی لگے ہن قرآن کہتا ہے 7 سمندر ہون سیاہی بن جان اللہ دی تعریف والے کلمے لکھے جان ما نفدت کلمات اللہ اللہ دی تعریف والے کلمے ختم نہیں ہون گے سیاہی مک جائے گی 7 سمندر مک جان گے اللہ دی تعریف والے کلمے نہیں مکن گے. اے اللہ تیری تعریف لکھن واسطے جتنی سیاہی چاہیے نا اللہ او دے برابر اللہ تیری تعریف. کیسی دعا ہے کیسا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ مینوں تانوں توفیق عطا فرمائے اسی کثرت سے نال اپنے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیے. میرے بھائیو نماز جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے وہ باقی ذکر کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف پکیزہ کلمے چڑھتے ہیں عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے. اگر عمل صالح نہ ہویا وہ کلمے ٹھیک ہوتے رہیں گے اوپر نہیں جان گے. اگر بے نمازی بندہ ہے وہ ذکر کرتا ہے وہ فائدہ نہیں ہے. پہلے سوال ہے نماز سب سے بڑا ذکر ہے قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے. آگے پھر سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. یہ ساری چیزاں ذکر ہیں یہ ساری چیزاں ذکر میں یہ سارے عمل کرو اللہ پاک دنیا بھی بہتر کرے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا. اللہ پاک میں تو سب کو توفیق عطا فرمائے کثرت کا ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ ہی توفیق عطا کرنے والا ہے. اللہ پاک اس بارش کو رحمت بنائے. اللہ پاک ہر قسم کی مصیبت تو عذاب تو سب محفوظ فرما لے ہر قسم کے نقصان تو محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين